والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. صدق اللہ العلی العظیم. انتہائی قابل احترام ذمہ داران جماعت اسلامی کراچی، عمرہ اضلاع اور شہر بھر سے یہاں تشریف لائے ہوئے میرے بہت ہی عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں اور میری عزت ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج ہم نے ایک عظیم الشان ورکرز کنونشن نیو امیجنا روڈ پر منعقد کر کے عملی طور پر اپنی بلدیاتی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے. ہم اللہ رب العالمین کے بابرکت نام سے اور اس کی حضور میں اپنی تمام تر کوششوں کو، خدمات کو پیش کرتے ہوئے اور لغزشوں اور کوتاہیوں سے پناہ مانگتے ہوئے اپنی اس مہم کا آغاز کر رہے ہیں. اور یہ مہم جو ایک لحاظ سے تو بلدیاتی انتخابی مہم ہے، 24 جولائی کو یہاں انتخابات منعقد ہوں گے، لیکن اصل میں تو آپ لوگ مسلسل میدان عمل میں ہیں. آپ نے اس شہر کراچی کے لوگوں کا پرسپشن بدل دیا ہے، تاثر بدل دیا ہے، ان کے تصورات تبدیل کر دیے ہیں. پچھلے 30-35 سال ایسے گزرے جس میں اس شہر میں خون بہا، دہشت گردی ہوئی، قتل و غارت گری ہوئی، سیاسی عمل کو روکا جاتا رہا، جمہوری اور پرامن آئینی جد و جہد اس پر قدغن لگائی جاتی رہی اور ایسے لوگوں کو ہم پر مسلط رکھا گیا جنہوں نے اس شہر کو اس کی منزل سے ہمکنار نہیں ہونے دیا. پروپیگنڈے کے محاذ پر اس جماعت اسلامی کے بارے میں کہ جس نے پاکستان کے قیام کے بعد سے لوگوں کی خدمت کی، لوگوں کو عزت دی، جب موقع ملا تو تعمیر کی، ترقی دی، اس جماعت اسلامی کے بارے میں ایک زہریلے پروپیگنڈے کیے گئے اور کراچی کے لوگوں کو ہم سے دور کرنے کی کوشش کی گئی. یہ ایک بہت بڑی سازش تھی اور اس کا سبب یہ تھا کہ یہ شہر کراچی جب جاگتا تھا تو پورا ملک جاگ جاتا تھا. یہ شہر کراچی جب تحریکیں چلاتا تھا تو پورے ملک کی تحریک بن جاتی تھی اور یہ شہر کراچی اپنی زندگی کا ثبوت دیتا تھا تو پورے پاکستان میں ایک انقلابی روح چل پڑتی تھی. اس لیے اس شہر کا بندوبست کرنے والوں نے وہ گھناؤنا کھیل کھیلا کہ جس میں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے کہ ہمارا بندوبست ہمارے ہی لوگوں کے ذریعے سے کرنے کی کوشش کی گئی. اس آگ و خون کے دریا کو اس شہر کے لوگوں نے عبور کیا اور سب سے زیادہ جماعت اسلامی کے کارکنان مشکلات سے دوچار ہوئے. میں نہیں بھول سکتا ایسے حالات میں کہ جب حالات نسبتاً سازگار ہوں اور ہم جہاں جائیں وہاں دروازے کھل جاتے ہوں، ہر طرف لوگ کہتے ہوں کہ جماعت اسلامی ہی ہمارا مقدمہ لڑ رہی ہے، جماعت اسلامی ہی ہمارے لیے آواز بلند کر رہی ہے. لیکن میں نہیں بھلا سکتا ان حالات کو کہ جب زہریلے پروپیگنڈے کے تحت ہمارے لیے ان زخمی کارکنوں کے لیے بھی دروازے لوگ بند کر دیتے تھے جن کو دہشت گردوں نے فائرنگ سے زخمی کیا ہوتا تھا. میں اپنے شہداء کو نہیں بھلا سکتا کہ جنہوں نے خون دے کر اس شہر میں پرامن جد و جہد کی، ایک ایسی بنیاد رکھی کہ آج الحمدللہ ہم پورے اعتماد کے ساتھ شہریوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے جانیں پیش کی ہیں، ہمارے نوجوانوں کے کیریئر تباہ ہوئے ہیں، تو یہ شہر کسی حد تک پرامن شہر بنا ہے.
اور میں اس موقع پر یہ بھی ضرور کہنا چاہتا ہوں، حکومت سے کہنا چاہتا ہوں، ریاستی اداروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ضمنی انتخاب میں جس طرح کا رنگ سامنے لایا گیا ہے، اس شہر کو پھر سے آپ دہشت گردی اور قتل و غارت گری کی طرف نہ دھکیلیں۔ یہ ذمہ داری پولیس کی ہے، یہ ذمہ داری رینجرز کی ہے، یہ ذمہ داری فوج کی ہے، کور کمانڈر کی ہے، یہ ذمہ داری ہمارے ایجنسیوں اور اداروں کی ہے، اور یہ ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے کہ یہاں امن و امان کو قائم رکھا جائے۔ ایک ضمنی انتخاب میں جب آپ گولیاں چلانے سے لوگوں کو نہیں روک سکے تو اس کا مطلب ہم کیا سمجھیں کہ آپ ایک مرتبہ پھر اس شہر میں قتل و غارت گری کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس شہر کو پرامن رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرا پہلا مطالبہ یہی ہے کہ ہمیں امن چاہیے، اور ہم انتخابی عمل کو، اس لولے لنگڑے انتخاب کو جس میں ووٹر لسٹیں جعلی بنیادوں پر بنی ہوئی ہیں، اس انتخاب کو جس میں حلقہ بندیاں جعلی مردم شماری کی بنیاد پر کی گئی ہیں، جس مردم شماری میں کراچی کے شہریوں کی آدھی آبادی کو ان ظالموں نے کھا لیا ہے، وہ انتخابات جس میں صوبائی حکومت نے اپنے انفلوئنس کو استعمال کر کے بلدیاتی حلقہ بندیاں کی ہیں، اور کہیں 40,000 کی آبادی پر ایک یونین کمیٹی ہے تو کہیں 95,000 کی آبادی پر یونین کمیٹی ہے۔ اس سب کے باوجود کہ ووٹر لسٹیں خراب ہیں، حلقہ بندیاں درست نہیں ہوئی ہیں، الیکشن کمیشن اپنا رول ادا نہیں کر رہا، ہم پھر بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم پھر بھی انتخابی مارکے میں آئیں گے اور ہم مقابلہ کریں گے، ہم جد و جہد کریں گے۔ انشاءاللہ ہم ان جعلی مردم شماری کو بھی شکست دیں گے، ان جعلی ووٹر لسٹوں کو بھی شکست دیں گے، اور ان لسٹوں اور حلقہ بندیوں کے خالقوں کو بھی شکست دیں گے۔ لیکن حکومت کا کام یہ ہے کہ جب ہم پرامن اور جمہوری طریقے سے انتخابی عمل سے گزرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے راستے میں اس بدامنی کو نہ لایا جائے، لوگوں کو محفوظ بنایا جائے، عوام کو تحفظ فراہم کیا جائے، پوری انتخابی مہم میں تحفظ فراہم کیا جائے، اور انتخاب والے دن بھی تحفظ فراہم کرنا حکومت اور ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے پہلے مطالبے کے طور پر ہم یہی بات کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کی رائے کو کچلنے کے لیے مصنوعی طور پر قیادتوں کو ابھارنے کا یہ عمل اب ختم ہونا چاہیے۔ اب شہریوں کو اس بات کی اجازت ملنی چاہیے کہ وہ بلدیاتی انتخابات میں اس کو منتخب کریں کہ جو اس شہر کی تقدیر کو بدل سکتا ہے، اور اس کا پیغام لوگوں تک پہنچے، اور پھر لوگ اپنی آزاد مرضی سے ووٹ ڈالیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ شہر کراچی اس وقت اس کو یہ تاثر دے دیا گیا ہے، اس کے نوجوانوں کو، اس کے سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو، اس کے دانشوروں اور ادیبوں کو، اس کے لکھنے پڑھنے والے لوگوں کو، ان میں اس قدر مایوسی پیدا کی گئی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس شہر میں ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ آپ نوجوانوں سے گفتگو کریں، آپ اپنی بچیوں سے بات کریں، آپ ان لڑکوں سے بات کریں کہ جو تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد وہ آئندہ اپنی تعلیم جاری رکھنے کی سکت نہیں رکھتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس شہر میں تو ہمیں تعلیم کے مواقع بھی نہیں ملتے، اس شہر میں ہمیں روزگار کے مواقع بھی نہیں ملتے، اس شہر میں تو ہمیں باعزت ٹرانسپورٹ بھی نہیں ملتی۔ اس شہر نے آخر قصور کیا کیا ہے کہ یہ پورے پاکستان کی معیشت کو چلاتا ہے؟ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، انہی حکومتوں نے یہ اعداد و شمار جاری کیے کہ ان گئے گزرے حالات میں بھی ہم نے 1.5 ٹریلین روپیز کا ٹیکس ادا کیا ہے۔ یہ شہر کراچی ہے کہ ان حالات میں بھی جب پورے ملک کو چلا رہا ہے، پورے صوبے کی معیشت چلا رہا ہے، تو اگر اس کے نوجوانوں کو امید مل جائے، اس کے نوجوانوں کو اعتماد مل جائے، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس شہر کو ہی چار چاند نہیں لگائیں گے، اس پورے ملک کو بھی انشاءاللہ ترقی سے ہمکنار کر دیں گے، اور کوئی ہمیں نہیں ڈرا سکے گا کہ پیٹرول کی قیمت ہم اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے، آئی ایم ایف کی بات نہیں مانیں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ یہ باتیں کرنے والے خود آئی ایم ایف کے ایجنٹ ہوتے ہیں، ہر حکومت میں شامل ہوتے ہیں۔ جب حکومت میں لوگ نہیں ہوتے، لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں کہ ہم غلامی کا کشکول توڑ دیں گے، ہم خودکشی کر لیں گے، ہم آئی ایم ایف سے نجات دلا دیں گے۔
لیکن جب اقتدار میں آتے ہیں تو سب سے زیادہ IMF کی چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ میں ان ساری حکومتوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اپوزیشن میں تو IMF کی غلامی کی بات کرتے ہیں لیکن اقتدار میں آ کر اسی کے آگے سودے بازی کرتے ہیں، چاہے وہ نون لیگ ہو یا PTI ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا ان سب کی اتحادی MQM ہو یا اور ایسے لوگ ہوں یا اسٹیبلشمنٹ ہو یا بیوروکریسی ہو۔ ان سب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کس بات سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں؟ یہ IMF ہمیں کیا دیتا ہے؟ یہ IMF تو عالمی ساہوکار ادارہ ہے، جو اس کے پیکج میں گیا ہے کبھی پنپ نہیں سکا ہے، کبھی آگے بڑھ نہیں سکا ہے۔ آپ ہمیں دلدل میں ڈال دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ IMF کی باتیں مانیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا چاہیے آپ کو؟ IMF کا پروگرام ہوتا ہے 6.5-7 ارب ڈالر کا پروگرام ہوتا ہے اور 4-5 سال کا یہ پروگرام ہوتا ہے۔ گویا ایک سال میں آپ کو محض 1.5 ارب ڈالر یہ دیتے ہیں۔ اس 1.5 ارب ڈالر کی قیمت تو ہم انہی کے پچھلے قرضے اتارنے میں استعمال کرتے ہیں، اس لیے یہ شکنجہ ہمارے گرد کستے چلے جاتے ہیں۔ پھر ہمیں کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مفتاح اسماعیل سے یا اس سے پہلے اسد عمر سے یا اس سے پہلے اسحاق ڈار سے یا یہ کب کوئی جو حفیظ شیخ ہوتے ہیں کہ جب اقتدار میں آتے ہیں تو وزارت سنبھال لیتے ہیں، جس دن وزارت سے ہٹتے ہیں رات کو جہاز کا ٹکٹ پڑھتے ہیں، امریکہ چلے جاتے ہیں۔ یہ امریکہ اور IMF کے غلام جو ہر حکومت میں شامل ہو کر ہمیں غلام ابن غلام بناتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں پیٹرول کی قیمت تم بڑھا رہے ہو اور نوجوانوں کے اوپر تم حملہ کر رہے ہو، یہ بچے کہاں سے پیٹرول ڈلوائیں؟ ٹرانسپورٹ تم ان کو دیتے نہیں ہو، ٹرانسپورٹ میں کوئی سبسڈی نہیں دیتے۔ گرین لائن چلے تو اس میں بھی اسٹوڈنٹ کے لیے کچھ نہیں، عام بسیں چلے تو اس میں بھی اسٹوڈنٹ کے لیے کچھ نہیں۔ دو ہی اور سواریاں ہیں، یا تو موٹر سائیکل ہے یا پھر چمچی رکشے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں بھی اس میں جاتی ہیں، ان کو جو ہے وہ کس طرح سے آپ ان کی تذلیل کرتے ہیں۔ اور پھر اس پر بھی یہ حال ہے کہ جب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت تم بڑھاتے ہو، اب یہ بچے کہاں یونیورسٹی جا سکتے ہیں؟ کیسے اپنے کالجز میں جا سکتے ہیں؟ کیسے کوئی گھر کا کام کر سکتے ہیں؟ تم کہتے ہو کہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی عیاشیاں بند کرو۔ میں سمپل کیلکولیشن بتاتا ہوں، 1 لاکھ سے کہیں زائد لوگ اس ملک میں موجود ہیں جن کو کسی کو 200 لیٹر، 300 لیٹر، 500 لیٹر، 1000 لیٹر، 1500 لیٹر یہ ان کو فری پیٹرول ملتا ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کو صرف ایک گاڑی کے لیے نہیں، ایک ہی فرد کو کئی گاڑیوں کے لیے پیٹرول ملتا ہے۔ اس میں ممبران اسمبلی بھی ہوتے ہیں، اس میں وزراء بھی ہوتے ہیں، اس میں بیوروکریٹ بھی ہوتے ہیں، اس میں فوج کے جرنیل اور افسران بھی ہوتے ہیں، اس میں ریٹائرڈ فوجی بھی ہوتے ہیں، اس میں عیاشی کرنے والے حکمران طبقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اگر ان کو پیٹرول کی یہ قیمت نہ دی جائے اور یہ اپنی جیب سے پیٹرول بھرنے لگیں، آپ یقین کریں سمپل میتھمیٹکس میں 380 روپے کی بچت اس قوم کو ہوگی۔ 2 ارب ڈالر، 2.25 ارب ڈالر یہ بنتے ہیں۔ آج کے ریٹ کے مطابق تم 1.5 ارب ڈالر کی بھیک دینے کے لیے ہمیں غلام بنا دیتے ہو اور اپنی عیاشیاں ختم نہیں کرتے ہو۔ ہم پر ظلم کو اور ہم پر جبر کی سیارات کو تاریخ سے تاریخ کرتے ہو اور نام نہاد اپوزیشن کرتے ہو، نام نہاد حکومت کرتے ہو۔ اس لیے قوم کو سمجھ لینا چاہیے کہ نعرے بازی کا معاملہ نہیں ہے، یہ سب غلام ابن غلام ہیں، اس لیے کہ یہ جاگیرداروں پر مشتمل لوگ ہیں، یہ وڈیرہ شاہی پر مشتمل لوگ ہیں، یہ لوگوں کو غلام بنا کر مینڈیٹ حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمارے کلیجے پہ مونگ ڈلتے ہیں۔ اس لیے ان سے نجات کے لیے عوام کو متحد ہونا پڑے گا، حقائق کا ادراک کرنا پڑے گا، کسی کی میڈیا کیمپین کے ٹرانس میں نہ آؤ، حقیقت کو جانو، ان سب کو پہچانو اور آگے بڑھ کر ان کی نقابیں اتارو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون پاکستان کا دوست ہے اور کون سا یہ طبقہ ہے جو 75 سال سے دشمنی کر رہا ہے اور ہمیں لوٹ رہا ہے۔ یہ جو حالات ہمارے اس وقت ہو گئے ہیں، یہ حالات کس نے بنائے ہیں؟ یہ انہی لوگوں نے بنائے ہیں، انہی پارٹیوں میں موجود لوگوں نے بنائے ہیں، اسی سول اور فوجی اسٹیبلشمنٹ نے بنائے ہیں۔ یہاں جاہلوں کی حکومت نہیں رہی ہے، ان نام نہاد پڑھے لکھوں کی حکومت رہی ہے، بیوروکریسی کی ٹریننگ ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے کالجز ہوتے ہیں، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور وڈیرے اور جاگیردار بھی اب تو ان کے بچے انگلینڈ میں پڑھ کر یہاں پر آ کر
اور امریکہ میں پڑھ کر یہاں پر آ کر ہماری قسمت کے فیصلے کرتے ہیں تو یہ پورا کارپوریٹ سیکٹر بھی اسی کام کو انجام دیتا ہے. یہ ایک حکمران طبقہ ہے, 75 سال سے یہ ہم پر مسلط ہیں. انہوں نے ہماری پی آئی اے کو تباہ کیا ہے, انہوں نے ہمارے اداروں کو پامال کیا ہے, انہوں نے سن 80 میں پروفٹ دینے والی KESC کو بیچا ہے اور اس کو برباد کیا ہے. اس طبقے نے اور اس کے ٹاؤٹ سیاسی جو جماعتیں بنائی گئیں اور اس شہر میں خاص طور پر ان کو مسلط کیا, انہوں نے مل کر ہماری سرکولر ریلوے کو بند کیا جو پروفیٹیبل ادارہ تھا. KESC پروفیٹیبل ادارہ تھا. یہاں کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن کام کرتی تھی. ان لوگوں نے ان سب چیزوں کو بند کر دیا اور آج ہم سے کہتے ہیں کہ ہم تو دیوالیہ ہو رہے ہیں. ہم دیوالیہ نہیں ہو رہے, تم دیوالیہ ہو چکے ہو. تمہارے اندر کوئی غیرت موجود نہیں ہے, تمہارے اندر کوئی حمیت موجود نہیں ہے. اس بڑے انقلاب کی جد و جہد آپ کو کرنی ہے, آپ ہی کر سکتے ہیں, کوئی اور نہیں کر سکتا. یہ جماعت اسلامی کر سکتی ہے, اس لیے کہ ہم نے اس ملک کی خاطر بہت کچھ کیا ہے, خون دیا ہے. ابھی 1 مہینہ پہلے کی بات ہے, بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے 3 رہنماؤں کو, جن کی سن 70 میں 12 سال اور 13 سال اور 14 سال عمریں تھیں, ان پر الزامات لگا کر بھارت کی نمائندہ عوامی لیگ نے ان کو پھانسی کی سزا سنائی ہے. مطیع الرحمان نظامی کو شہید کر دیا گیا, پروفیسر غلام اعظم کو شہید کر دیا گیا, ملا عبد القادر کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ پاکستان کے جغرافیے اور پاکستان کی نظریات کے لیے جد و جہد کرنے والے اور خون دینے والے لوگ ہیں. ہم نے خون دیا ہے, ہم تنخواہیں لے کر جہاد نہیں کرتے, جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے جہاد کرتے ہیں اور اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں. ہم ہی اس ملک کو بچائیں گے انشاءاللہ تعالی, ہم ہی اس کو آگے بڑھائیں گے. میرے بھائیوں اور دوستوں, ہم وہ ہیں جنہوں نے افغانستان کے پہاڑوں پر پاکستان کے دفاع کی جنگ لڑی ہے. جس طرح آج امریکہ طاقتور, اس وقت روس بھی اتنا طاقتور تھا اور وہ چاہتا تھا کہ پاکستان میں وہ پہنچ جائے. امریکہ تو 3 سال بعد آیا تھا. الحمدللہ ہم نے قربانیاں دی ہیں. ہم برف پوش پہاڑوں کو عبور کر کے ہمارے لوگوں نے وہاں مظلوم کشمیری مسلمانوں کی مدد کی جو اپنی انڈیجنس تحریک چلا رہے ہیں اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق انہیں عسکری جد و جہد کرنے کا حق حاصل ہے. اس لیے ہمیں کوئی سمجھائے اور بتائے نہیں کہ نظریہ کیا ہوتا ہے, نظریاتی کارکن کیا ہوتا ہے. جماعت اسلامی ہی وہ قوت اور طاقت ہے, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. ہم انشاءاللہ تعالی اس ملک میں ایک جنون انقلاب لائیں گے, اسلام کا انقلاب, جو عدل کا انقلاب ہے, جو انصاف کا انقلاب ہے, جو تعلیم کا انقلاب ہے, جو صحت کی سہولتوں کا انقلاب ہے, جو عوام کے اندر برابری کی سطح پر مواقع پیدا کرنے کا انقلاب ہے, لوگوں کو سہولتیں دینے کا انقلاب ہے. اور کوئی آج کی تاریخ تک ایسا نہیں ہے جو اس کام کو کر سکتا ہے. لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں, جب اتنے بڑے اہداف آپ کے سامنے ہیں, جد و جہد کی اتنی بڑی آپ کے سامنے منزلیں موجود ہیں, تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھنے سے, کمتر ہو جانے سے, ادھر ہار گئے ادھر جیت گئے, اس نے کیا کہہ دیا, اس نے کیا کہہ دیا, سوشل میڈیا میں کیا ہوا, ہماری مرضی کا فیصلہ ہوا, ہماری مرضی کا فیصلہ نہیں ہوا. نظریاتی کارکنان اس پر جھگڑے نہیں کرتے, وہ پوری یکسوئی کے ساتھ اپنی جد و جہد کو جاری رکھتے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس بڑے انقلاب کے لیے, اس بڑی جد و جہد کے لیے ماضی میں بھی کراچی بیس کیمپ بنا تھا, مستقبل میں بھی انشاءاللہ کراچی ہی بیس کیمپ بنے گا. اللہ نے آپ کو وہ صلاحیت بھی دی ہے, اللہ نے آپ کو وہ جذبہ بھی دیا ہے. یہ شہر یہ ویسے ہی اپنے اندر بڑی قوت رکھتا ہے, بڑے خیر کے کام کرنے والے یہاں پر موجود ہیں, بڑا جذبہ رکھنے والے نوجوان موجود ہیں. اس لیے جو میں عرض کر رہا تھا, یہ جو لوگوں کو مایوس کیا گیا ہے, یہ جو لوگوں کو اس طرح سے مستقبل سے مایوس کیا گیا ہے, آپ اپنی جد و جہد کے ذریعے سے مایوسی کے ان بادلوں کو چھاٹ دیں گے انشاءاللہ تعالی, امید دلائیں گے ان کو, یقین سے ہم کنار کریں گے. یہی ہماری مٹی ہے, یہی ہم رہیں گے انشاءاللہ, اور اسی کو ترقی دیں گے اور ظالموں کے پنجے سے اس شہر کو بھی چھڑائیں گے, اس ملک کو بھی چھڑائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں, بلدیاتی انتخاب یہ ایک سنگ میل ہے,
یہ منزل نہیں ہے، منزل کی طرف جانے کا ایک راستہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم موقع ہے۔ آپ گزشتہ 6-7 سال سے مسلسل سڑکوں پہ موجود ہیں، مسلسل جد و جہد کر رہے ہیں۔ اس شہر کے لوگوں کو جب پتہ بھی نہیں تھا کہ کے الیکٹرک کون سی مافیا ہے اور کون سی پارٹیوں کے چاچے مامے بھانجے بھتیجے یہاں اس وقت لاکھوں کی تنخواہوں کے اوپر اپوائنٹ کیے گئے ہیں، اور جب لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا پیپلز پارٹی، کیا نون لیگ، کیا پی ٹی آئی، کیا ایم کیو ایم اور کیا آقاف لیگ اور کیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کے الیکٹرک سے بھتہ لیتے ہیں۔ ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ سارے بھتہ لیتے تھے۔ جب کسی کو نہیں پتا تھا اور کے الیکٹرک کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا تھا، آپ نے جد و جہد کی، آپ عوام کے ترجمان بنے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ نے ان کو پیچھے کی جانب دھکیلنا شروع کیا۔ آپ کہیں گے لوڈ شیڈنگ تو ابھی بھی ہو رہی ہے، 9 بجے بازار بند ہو رہے ہیں، پھر بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ کہ الیکٹرک کو یہ طاقت یہ حکومتیں فراہم کرتی ہیں، یہ نون لیگ، یہ پی ٹی آئی، یہ ایم کیو ایم فراہم کرتی ہے، یہ پیپلز پارٹی فراہم کرتی ہے، ورنہ ہم نے تو ان کو پیچھے کی جانب دھکیلا ہوا ہے۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے الیکٹرک سے نجات دلانے کے لیے بھی راستہ یہی ہے کہ ہم اس جد و جہد کو تیز تر کریں، اور بلدیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی ایک مؤثر قوت کے طور پر عوام کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی انشاءاللہ تعالی، تو یہ ادارے بھی عوام کی بات سنیں گے۔ اور ویسے تو ہمارا مطالبہ ہی یہی ہے کہ اس کو قومی تحویل میں لیا جائے، اس کا لائسنس کینسل کیا جائے۔ ہم نے جد و جہد کی ہے، ہم نے لوگوں کی ترجمانی کی ہے۔ نادرا کا ادارہ لوگوں کی تذلیل کرتا تھا، تم بہاری ہو تمہارا شناختی کارڈ نہیں بن سکتا، تم برمی بنگالی ہو تمہارا شناختی کارڈ نہیں بن سکتا، تم پختون اور قبائلی اور افغانی ہو تمہارا شناختی کارڈ نہیں بن سکتا، اور جو یہ تینوں نہیں ہیں ان کی بھی تذلیل ہوتی تھی۔ کل آنا، پرسوں آنا، اتنے پیسے لانا۔ جماعت اسلامی نے اس کو ٹیک اپ کیا، لسانی بنیاد پہ نہیں، سب کا اتحاد بنایا، جد و جہد کی، اور 2 مہینے 3 مہینے میں ہم نے نادرا کو اس بات پر مجبور کیا کہ اس نے اپنی ایس او پی تبدیل کی۔ اس شہر کے 25-30 نہیں 40-50 لاکھ لوگوں کا مسئلہ ہم نے حل کیا اور ان کے شناختی کارڈ بنے۔ الحمدللہ آپ نے اس کام کو انجام دیا۔ آپ نے بحریہ ٹاؤن آج بھی ملک ریاض کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا۔ اگر کہیں سے کوئی ٹیلی فون کال آ بھی جاتی ہے اس کو بھی سب کہتے ہیں کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ملک صاحب بھی ایک ٹویٹ کے ذریعے کہتے ہیں تعلق نہیں، اور پھر یہ معاملہ بھی دب جاتا ہے۔ پہلے بھی ایسا ہی ہوتا تھا، کوئی اس پر بات نہیں کرتا۔ جب لوگوں نے ہم سے کہا کہ ہمارے پیسے انہوں نے دبا لیے ہیں اور ہمیں ہمارا حق نہیں دیتے، تو ہم نے مشاورت کے بعد لوگوں کو جمع کیا، اور آپ سوچ نہیں سکتے کتنے پریشان حال لوگ، مڈل کلاس لوگ، غریب لوگ، جنہوں نے اپنی جمع پونجی وہاں لگائی تھی اور ان کا پیسہ ان ظالموں نے کھا لیا تھا۔ جماعت اسلامی کی جد و جہد کے نتیجے میں اربوں روپے ہم نے الحمدللہ لوگوں کو واپس دلوائے ہیں۔ اس لیے کہ ہمیں یہ کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمیں کوئی فائل پاس نہیں کروانی، ہمیں کوئی پلاٹ نہیں لینا ہے، ہم عوام کے خاطر الحمدللہ اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ جب آپ یہ جد و جہد کر رہے تھے، جب آپ دھرنے دے رہے تھے، جب آپ پانی کے لیے دھرنے دے رہے تھے، جب آپ کے الیکٹرک کے ہیڈ آفس پر بیٹھے تھے، جب آپ لوگوں کے حق اور اختیار کے لیے سندھ اسمبلی پر 1 مہینے کے لیے بیٹھے، تو لوگوں کے اندر بھی تبدیلی آنا شروع ہوئی، اور لوگوں نے اس بات کو سمجھنا شروع کیا کہ ہماری ترجمانی تو جماعت اسلامی کر رہی ہے۔ میں ہواؤں میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کئی برس سے ہم ہر 3 مہینے کے بعد عوامی رائے کا غیر جانبدار سروے کرتے ہیں، اور اس سروے کے نتیجے میں پھر اپنی حکمت عملی کو طے کرتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں ہم اس جد و جہد کو تیز تر کرتے ہیں۔ ہم الٹپ جد و جہد نہیں کرتے، ہم سوچ سمجھ کر حکمت عملی کے ذریعے سے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم یہ کام کرتے گئے، اور ایک وقت وہ بھی تھا جب ہماری ساری جد و جہد کے باوجود لوگ ہم سے یہ کہتے تھے کہ آپ کراچی کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ ہمارے دل میں ہمیں بڑا جھٹکا لگتا تھا کہ جانیں ہم نے دیں، قربانیاں ہم نے دیں، ایک زندگی انتخاب میں 12 لاشیں ہم نے اٹھائیں، اور یہ شہر کے لوگوں کے ذہنوں میں کیا گھول کر پلا دیا گیا ہے، کہتے ہیں کہ آپ کراچی کے لیے کام نہیں کرتے۔ لیکن لوگوں سے کیا شکایت کرنی، اپنے آپ کو ہی دیکھا، اثر نو منظم کیا، اور پھر لوگوں سے رابطہ شروع کیا، جد و جہد شروع کی، لوگوں کا پرسپشن تبدیل ہو گیا ہے۔
ذمہ داری سے کہتا ہوں شہر کراچی میں جائیے اور گھومیے پھریے اور لوگوں سے پوچھئے کہ کراچی میں سب سے زیادہ اہل کراچی کے لیے آواز کون سی جماعت اور اس کی کون سی قیادت اٹھاتی ہے، آپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا۔ سب سے زیادہ تعداد میں لوگ آپ کے لیے بات کرتے ہیں، الحمدللہ۔ جب پرسپشن بدل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اگلا فیز ہوتا ہے کہ لوگوں کے انتخابی رجحانات بھی بدل جاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ تاثر تو ٹھیک ہوا ہے لیکن انتخاب کے دائرے میں ہم کمزور ہیں، لیکن جب ہم نے کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن اور اس میں بھرپور طریقے سے میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا، اپنے پرچم اپنے نشان پر فیصلہ کیا، اور ہم نے کہا کہ ہم لوگوں کے سامنے چوائس صرف اور صرف ترازو کی دیں گے، اب بھی میں لوگوں سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر لوکل ایڈجسٹمنٹ کوئی بہت ہی ریئر قسم کی 1 اور 2% ہوئی بھی ہے، اس میں بھی اگر موقع ہے تو صرف ترازو کو چوائس بنائیے، کسی اور چوائس پہ ہم الیکشن میں نہیں جانا چاہتے۔ ترازو کے اوپر آپ الیکشن میں جائیے، آپ کے ذمہ داران یہ برا اطلاع بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے میں ان سے کہہ رہا ہوں ترازو چوائس ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جب 240 جگہ پہ ہم ترازو نشان پر ہیں تو 246 جگہ پہ بھی انشاءاللہ تعالی ترازو نشان پر ہوں گے۔ جتنی چوائسز تھی ہم نے سب دیکھ لیں اور سب سے اندازہ ہو گیا کہ اب یہ دال گلنے والی نہیں ہے، اس لیے اسی نشان پر ہم نے کنٹونمنٹ بورڈ میں جب الیکشن لڑا تو اس الیکشن کے نتیجے میں الحمدللہ اللہ نے ہمیں سرخروئی دی، ہم کامیاب بھی 5 جگہوں پر ہوئے، 16 جگہوں پر ہم رنر اپ ہوئے، اور بعض جگہیں تو ایسی تھی جہاں 13 ووٹ 25 ووٹ 45 ووٹ 30 ووٹ 12 ووٹ اس طرح سے جو ہے وہ جیتنے سے رہ گئے، اور لوگوں نے غیر جانبدار لوگوں نے کہا کہ کنٹونمنٹ انتخابات جماعت اسلامی کا اس کراچی میں انتخابی کم بیک ہے۔ بڑے بڑے اخبارات نے یہ بات سرخی لگائی اور میڈیا کے اوپر یہ بات کہی گئی، الحمدللہ وہ تاثر ختم ہو گیا کہ جماعت اسلامی انتخابات نہیں جیت سکتی۔ جماعت اسلامی الحمدللہ اب انتخابات جیت سکتی ہے اور جیتے گی انشاءاللہ تعالی۔ اب جب یہ صورتحال ہے اور آپ نے اتنا کام کیا ہوا ہے تو اب 35-33 دن رہ گئے میرے بھائیوں اور میری بہت عزت مآب بہنوں۔ مجھے معلوم ہے کہ معاشی حالات بہت خراب ہیں، میں جانتا ہوں کہ اس وقت پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، مجھے معلوم ہے کہ 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مڈل کلاس کے لیے مشکل ہو رہا ہے، غریب آدمی تو کہاں جائے، لیکن اس کے باوجود مجھے آپ بتائیے کہ کب حق اور سچ کے راستے میں پیٹ بھرے لوگوں نے کام کیا ہے؟ ہمیشہ قربانیاں دے کر لوگ کام کرتے ہیں، ہمیشہ ایثار کر کے لوگ کام کرتے ہیں، ہمیشہ انفاق کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے لوگ کام کرتے ہیں، اپنی صلاحیتیں لگا کر کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد اترتی ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ آج بھی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ٹوٹ کر نازل ہوں گی انشاءاللہ تعالی اگر ہم ان 33 دنوں میں، جسے کہتے ہیں جنگی بنیادوں پر، ہنگامی بنیادوں پر، جہادی بنیادوں پر، وار فوٹنگ جسے کہتے ہیں، اس کے اوپر کام کریں گے۔ میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ میں سے جتنے افراد ایسے ہیں جو ان 33 دن کی چھٹی کر سکتے ہیں، جن کو چھٹی مل سکتی ہے، تو آپ کوشش کریں کہ وہ چھٹی لے لیں اور اپنے وقت کا استعمال لوگوں سے رابطہ کرنے اور مہم چلانے میں کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ سازگاریاں پیدا کرے گا، حالات کو بہتر کرے گا۔ جو 10 دن کی چھٹی لے سکتا ہے 10 دن کی چھٹی لے، جس کی چھٹیاں باقی ہیں سال کی تو وہ چھوڑ دے بات کی بات، ان دنوں کو غنیمت جانے اور چھٹی لے کر جو ہے آپ اس کام کے اندر لگ جائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ آپ کی اس نیت کے اندر ہی برکت ڈال دے گا، اس لیے کہ اب کوئی اور چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم لوگوں تک پہنچ سکیں۔ آپ پہنچ جائیں گے، لوگوں کی رائے بدل جائے گی۔ یہی کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں ہوا تھا، جب ہم پہنچے رائے بدل گئی، ہم نے فون کیا رائے بدل گئی۔ فضا سازگار ہے لیکن انتخاب کے اندر اور ووٹ کے اندر ٹرانسلیٹ کرنے میں صرف ہماری محنت اور کوشش کی ضرورت ہے۔ ہم نے طے کیا ہے کہ ہم 18-19 مقامات پر خواتین کنونشن کر رہے ہیں، اور خواتین کنونشن میں نہ صرف یہ کہ ہماری کارکنان ساری موجود ہوں گی، بلکہ جتنے لوگ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کے گھر والے، ان کے عزیز و اقارب، جتنے جماعت اسلامی کے ذمہ داران ہیں، میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جماعت اسلامی کے کارکن ہیں اور ہماری حلقہ خواتین بیچاری کام کرتی رہیں اور ہماری گھر والیاں کام نہ کریں۔ زبردستی کسی سے بھی نہیں کرتی جماعت اسلامی، لیکن اپنے آپ کو بچا لو اور دوسرے لوگوں سے کہو کہ وہ کام کرو، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کو کام کرنا چاہیے، ہمارے گھر کی خواتین کو کام کرنا چاہیے۔ ہم اس میدان میں اس لیے نہیں آئے کہ اپنی ذات کے لیے آئے ہیں،
اپنی شخصیت کے لیے آئے، ہم تو پارٹی کے لیے بھی نہیں آئے، ہم تو نشان کے لیے بھی نہیں آئے، ہم تو لیڈر کے لیے بھی نہیں آئے، ہم تو اس دنیا میں اللہ کا دین نافذ کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی سرخروئی حاصل کرنے کے لیے، اقامت دین کی، جہاد فی سبیل اللہ کی اس تحریک سے وابستہ ہوئے ہیں۔ تو اپنے گھر والوں کے لیے آدمی سب سے اچھی چیز سوچتا ہے، تو آپ کے گھر والوں کے لیے یہ سب سے اچھی بات ہے کہ وہ اس کام میں لگیں اور اس کام میں وہ لوگوں تک پہنچیں اور کام کریں۔ کوئی کلچر، کوئی ہر چیز کرتے ہیں، بازار میں آپ کی خواتین جا رہی ہوتی ہیں، سارے کام کر رہی ہوتی ہیں، شادیوں کی تقریبات میں جاتی ہیں، کام نہیں کرنا تو جماعت کا نہیں کرنا، یہ نہیں چلے گا۔ ہمارے جماعت اسلامی کے سب کارکنوں کو، اپنے گھر کی خواتین اور اپنے بچوں کو، ہم زبردستی کسی پہ، ہم اپنے بچے پہ بھی زبردستی نہیں کی، لیکن ہم ایسا ماحول تو بناتے ہیں کہ ہمارے بچے اس تحریک کے راستے پر چلیں۔ تو انشاءاللہ جب ہم اس طرح سے کام کریں گے تو آپ دیکھیں کہ یہ خواتین کنونشن بھی یہ خود ایک رائے عامہ بنانے میں زبردست کردار ادا کریں گے۔ اسی طرح ہم ایک شیڈول آپ کو دے رہے ہیں کہ جس میں آپ کو ڈور ٹو ڈور کیمپین بھی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چھوٹی چھوٹی پاکٹس میٹنگ بھی کرنی ہے، اور کہیں اگر ضرورت پڑے گی تو ریلیوں کی صورت میں بھی کام کرنا ہے۔ یہ چومکھی لڑائی ہوتی ہے، اس میں ووٹر لسٹ کو بنیاد بنا کر کام کرنا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں ہم نے ایک ٹیکنیک استعمال کی تھی، اور وہ ٹیکنیک یہ تھی کہ ہم نے پورے شہر کے لوگوں سے کہا کہ آپ کا کوئی بھی جاننے والا کسی بھی کنٹونمنٹ ایریا میں رہتا ہے، دوست احباب میں سے، رشتہ دار میں سے، جاننے والے میں سے، کسی اور پارٹی کا آدمی جو آپ جس کو جانتے ہیں، آپ اسے فون کریں اور ریکویسٹ کریں کہ وہاں جماعت اسلامی اور ترازو کو ووٹ دیں۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو دوسری جماعتوں سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے ترازو کو آپ کے کہنے پہ ووٹ ڈالا۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس کیمپین کو، چونکہ ہم پورے شہر میں ایک کیمپین بنانا چاہتے ہیں، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کل تک آپ آرام سے کر سکتے ہیں، میری بہنیں بھی کر سکتی ہیں، یہ میرے سب بھائی بھی کر سکتے ہیں، کہ کل تک آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھیں اور یہ طے کریں کہ ہمارے رشتہ داروں کی فہرست کیا ہے جو اس شہر میں رہتی ہے، وہ فہرست مرتب کریں، اپنے اسکول کے فیلوز کو یاد کریں، اپنے کالج کے فیلوز کو یاد کریں، اپنی یونیورسٹی کے فیلوز کو یاد کریں، اپنے دوست احباب کی ایک فہرست بنائیں، اپنے دفتر میں کام کرنے والے لوگوں کو یاد کریں، آپ کہیں سپلائی کا کام کرتے ہیں تو کہاں کہاں جاتے ہیں اس کو یاد کریں، اور ان تمام لوگوں کی ایک لسٹ بنائیں۔ آپ یقین کریں آپ میں سے کسی کی لسٹ بھی 100 افراد سے کم کی نہیں ہوگی، اور یہ وہ لوگ ہونے چاہیے جو جماعت اسلامی کے علاوہ لوگ ہونے چاہیے۔ اور جب یہ لسٹ بن جائے تو آپ اپنے لیے ایک شیڈول بنائیں، اس کو بالکل دین کا کام سمجھ کر، جنت میں جانے والا کام سمجھ کے کریں، کہ نمبر گھمائیں، فون کریں، موبائل اٹھائیں، فون کریں، بات کریں، 1 دفعہ کریں، 2 دفعہ کریں، 3 دفعہ کریں۔ آپ یقین کریں، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا بھروسہ اور یقین ہے، اور جماعت اسلامی کی جو اس شہر میں ساکھ ہے اس پر اللہ تعالیٰ پر میں پورا بھروسہ کرتا ہوں کہ آپ 100% نہیں تو 50% بھی نہیں تو 30 سے 40% لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ قائل کر لیں گے کہ وہ ترازو پر اپنے حلقے میں جا کر ووٹ ڈالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے آپ لوگ مجھے بتائیں، یہاں سے وعدہ نہیں کریں، اس کو کریں، اس کام کو میں بھی کروں گا انشاءاللہ، آپ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ بھی کریں گے سب لوگ اس کام کو۔ یہ پورے شہر میں ایک فضا بن جائے کہ آپ کے فون جا رہے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں، اپنے دوستوں کو آپ یاد کریں، اپنے رشتہ داروں سے آپ بات کریں، اور پھر ان کو فون کر کے آپ کہیں کہ یار آپ کچھ نہیں ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں میری اتنی رکھ لو کہ جا کر ترازو پہ ووٹ ڈال دو، انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام ہوگا۔ پھر اس کے بعد دوسرا کام جو اپنے اپنے حلقوں میں کرنے کا کام ہے، وہ اس لولی لنگڑی اندھی بھیری ووٹر لسٹ کا کام ہے، جس میں لوگوں کو کسی کو ادھر پھینک دیا، کسی کو ادھر پھینک دیا، لیکن کوئی بات نہیں، اس چیلنج کو بھی قبول کرتے ہیں، اور ہم جو لسٹ ہماری موجود ہے ہمارے حلقے میں، روز کی بنیاد پر نکلنا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہ فلاں بھائی نہیں آئے تو ہم نہیں نکلیں گے، فلاں بھائی نہیں آئے تو نہیں۔ جمعیت کے نوجوانوں کو بھی ساتھ لیں، یوتھ کو بھی ساتھ لیں، بزرگوں کو بھی ساتھ لیں۔ یہ بزرگ ہی ہیں جو ساری ٹیکنیک جانتے ہیں رابطے کی، ہم تو بتاتے رہتے ہیں یہ ایپ بننی چاہیے، یہ فلاں بننا چاہیے، یہ فلاں بننا چاہیے، کام وہی کرتے ہیں جنہوں نے کام کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو اب آپ بھی ان کی فہرست میں شامل ہوں، کب تک آپ دیکھتے رہیں گے؟ جائیں اور روز نکلیں، ایک ایک گلی کور کریں اپنے حلقے میں، جہاں آپ رہتے اور بستے ہیں اس کوئی گلی ایسی نہیں ہونی چاہیے جہاں آپ کا نشان لگا ہوا نہ ہو، آپ کا کوئی چھوٹا سا بینر، آپ کا کوئی پوسٹر، کوئی آدمی گلی سے نکلے تو اس کو نظر آنا چاہیے ترازو، نظر آنا چاہیے آپ کا کینڈیڈیٹ، نظر آنا چاہیے کہ جماعت اسلامی یہاں پر موجود ہے، اور پھر جب آپ اس کے گھر پہ دستک دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائدہ ہوگا۔ ہم سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی اس کنونشن میں بھی تفصیل بتائیں گے، لیکن آپ لوگوں سے بھی یہ کہتا ہوں، ایک ریکویسٹ آپ سے کر رہا ہوں، بار بار کرتا ہوں، آج پھر کر رہا ہوں، اپنی بہنوں سے بھی کر رہا ہوں، اپنے بھائیوں سے بھی کر رہا ہوں، خدا کے لیے ان بحثوں سے نکل آئیں جو آپس میں مشورے دینے، اعتراضات کرنے اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ سے مکالمہ بازی کرنے
اور دوسری پارٹیوں کو ڈسکس کرنے کی بحث سے نکل آئیں. آپ ڈسکس ہوں اور آپ دوسروں تک اپنا میسج پہنچائیں. دیکھیں اس ملک میں جنہیں سوشل میڈیا وارئرز کہا جاتا ہے, وہ کیا کبھی آپ نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی پارٹی پر کوئی تنقید کچھ بھی کر لیں انہوں نے ایک ہی بات کرنی ہوتی ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ اپنے ذہنوں کو بند کر لیں. جماعت اسلامی میں سب سے زیادہ تنقید اور احتساب کے امکانات بھی موجود ہیں اور مواقع بھی موجود ہیں, لیکن اس کا پلیٹ فارم سوشل میڈیا نہیں ہے. سوشل میڈیا پر آپ جماعت کے پروپیگنڈے کو, جماعت کی گفتگو کو, جماعت کے پیغام کو صرف اس کے لیے استعمال کریں گے تو یہ آپ کے لیے اجر کا باعث بن جائے گا, ورنہ یہ فتنہ ہے, ورنہ آپ کو یہ مبتلا کر دے گا اس فتنے کے اندر. کہیں کے بھی نہیں رہیں گے آپ. صرف اس لیے ٹویٹر استعمال کریں کہ ہماری چیزیں پروان چڑھیں, صرف اس لیے واٹس ایپ گروپ بنائیں کہ آپ کی چیزیں لوگوں تک پہنچیں, تو آپ دیکھیں گے اس کے نتیجے میں, ورنہ تو آپس میں دائرے کی حرکت رہتی ہے, پسند کے لوگوں کے گروپ بن جاتے ہیں, 50-50 گروپوں میں ہم سب ساتھ موجود ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم بہت کام کر رہے ہیں, ہم تو گھومتے رہتے ہیں اپنے ہی دائرے میں. اپنے دائرے میں نہیں گھومنا, آگے بڑھنا ہے. تو سوشل میڈیا میں آپ ان تمام چیزوں سے اجتناب کریں جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ بغیر تحقیق کی چیزوں کو آگے بڑھانا. او بھائی رہنے دو عمران خان کو, رہنے دو نواز شریف, شہباز شریف کو, ان کو ڈسکس نہ کرو. ڈسکس کرو تو جماعت اسلامی کیا چاہتی ہے. ہاں, حکومت کے حوالے سے جو ہمارا موقف ہوتا ہے اس موقف کو آپ آگے بڑھائیے, اور جو ناانصافیاں ہوتی ہیں اس پر جو ہمارا موقف ہوتا ہے اس کو آپ آگے بڑھائیے. پھر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کسی بھی صورت میں تصادم کا راستہ اختیار ہمیں نہیں کرنا. یہ سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے ہمارے مخالفین کا. اگر تصادم کا راستہ اختیار کرو گے ووٹر نکلنا چھوڑ دیں گے, خوفداری ہو جائے گا, تصادم سے بچیں گے, خاص طور پر مذہبی جماعتوں سے. آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کسی جماعت کے بارے میں لکھیں کہ یہ دہشت گرد ہے, یا او بھائی اپنا کام کریں. کیوں جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی مصیبتیں اپنے ذمہ لیتے ہیں؟ جو لڑنا ہے اس کو بھی تلقین کرو, بھائیو نہیں لڑو, اور آپ نہیں کریں وہ ہم کر دیں گے انشاءاللہ. آپ اپنا کام کریں, اور نہ کسی کو دہشت گرد کہیں, نہ کسی کو کچھ اور کہیں. آپ اپنا کام کرتے رہیں. اور خاص طور پر مذہبی جماعتوں کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے نشان پر لڑ رہے ہیں, ہم اپنی شناخت پہ لڑ رہے ہیں, لیکن ہم خاص طور پر مذہبی جماعتوں کے حوالے سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ان سے تصادم نہ چاہتے ہیں, اور کسی بھی جماعت سے نہیں چاہتے. اور خاص طور پر مذہبی لوگوں کا ہم احترام بھی کریں گے اور عزت دیں گے, عزت لیں گے. اگر کہیں پر کوئی مسئلہ ہوتا ہے اپنے نظم سے بات کریں. ہم بھی ان کے قیادتوں کی سطح پر بھی بات کریں گے کہ جھگڑے نہیں ہونے چاہیے, اور بھی پارٹیوں کے ساتھ یہ صورتحال ہوگی. تو تصادم کا راستہ اختیار نہیں کرنا, غلط بحثوں میں نہیں پڑنا, سوشل میڈیا کا درست استعمال کرنا ہے, ووٹر لسٹ کو ہاتھ میں پکڑنا ہے اور اس کے اوپر نشان بنانا ہے. چلتے چلتے میں یہ بھی کہہ دوں کہ ابھی چرم قربانی کی مہم آ رہی ہے. یہ چرم قربانی کی مہم کیا ہے, یہ تو ہم نہیں چھوڑ سکتے. جب ہمیں کھال 500-700 روپے کی ملنے کا امکان ہوا تب بھی ہم نے کھالے جمع کیے, اور ابھی اللہ کا شکر ہے تھوڑا سا بہتر ہو رہا ہے, تو بھی ہم کھالے جمع کریں گے. اور ہم ان کھالوں کو لوگوں کی خدمت کا ذریعہ بھی بنائیں گے اور اپنی انتخابی مہم کا ذریعہ بھی بنائیں گے. اس لیے کہ ہماری انتخابی مہم اور ہماری سیاست عبادت ہے. ہماری سیاست ان معنوں میں نہیں ہے دوسرے کرتے ہیں. کسی کو ہوگا اعتراض ہوتا رہے. ہم اپنی کارکنوں کو ٹی شرٹ بھی دیں گے, اور آپ ان 3 دنوں میں جب لوگ اپنی اپنی چیزوں میں مصروف ہوتے, ساری پارٹیاں اپنے کاموں میں مصروف ہوں گی, آپ میدان میں موجود ہوں گے انشاءاللہ. یہ 3 دن آپ کی انتخابی مہم کو بوسٹ دینے والے مہم ہونی چاہیے. چیلنج دیتا ہوں آپ کو, آپ اس کو انشاءاللہ پورا کریں. پچھلے سال ہم نے مسلسل اضافہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں کھالوں میں. پچھلے سال ہم نے 1 لاکھ کی فگر کو ٹچ کیا ہے. آپ اگر بھرپور مہم چلائیں اور 1.5 لاکھ کھالے کر لیں, آپ کی مہم ویسے ہی بہت تیز ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. بالکل پیچھے نہیں ہٹیں, اور اس پوری مہم کو بھی آپ پوری اسپرٹ کے ساتھ چلائیں. میدان میں موجود رہیں. کھالے نہیں بھی مل رہی ہیں تو بھی گھومتے رہیں. نوجوانوں سے کہیں چکر لگاتے رہو گلیوں کا, نظر آنا چاہیے آپ کو. اجتماعی قربانی میں بھی آپ کے پاس جو ڈیٹا موجود ہے اس کو بھی اپنی پیغام اور اس کو پہنچانے کا ذریعہ بنائیں. تو اس طرح یہ مہم آپ کے لیے بوجھ نہیں بنے گی, بلکہ اس پوری مہم کے نتیجے میں آپ کی یہ انتخابی مہم بھی آگے بڑھے گی. پھر اسی طرح کچھ چیزوں میں ہم نے آپ کو زیادہ انوالو نہیں کیا, اور اس کے لیے ہم نے الخدمت کے پلیٹ فارم سے بنو قابل کے نام سے ایک پروگرام لانچ کیا ہے. آج کی تاریخ تک اس میں 20,000 رجسٹرڈ ہو گئے ہیں نوجوان. 20,000 کی تعداد میں آج ہو سکتا ہے اور بڑھ گئے ہوں ابھی, اور یہ کام چل رہا ہے. اور 3 جولائی کو اس کا ایک گرینڈ ٹیسٹ ہوگا. ہم آپ کو اس میں نہیں استعمال کرنا چاہتے, لیکن آپ اس کو ضرور لوگوں تک پہنچائیں. یوتھ سے کنیکٹیویٹی کا یہ سب سے بڑا پروگرام ہے. ہم یہ پریشانی محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو 18 سال سے 24 سال کے لوگ ہیں ان سے ہمارا رابطہ ذرا کم ہوتا ہے, ان کے رجحانات ذرا کم ہماری طرف ہوتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ کمیونیکیشن نہیں ہے, رابطہ نہیں ہے. رابطے کا ایک طریقہ ملاقات ہے,
اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اس طرح ان کے ایشوز کو ایڈریس کیا جائے. ہم جانتے ہیں کہ اس وقت آئی ٹی کی دنیا میں یہ امکانات موجود ہیں کہ ہمارے بچے روزگار سے لگ سکتے ہیں تھوڑی سی ٹریننگ کر کے. تو ان کے لیے فری اسکالرشپ کا یہ پروگرام بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم کریں گے. آپ لوگ بس اس کو سپورٹ کریں، لیکن آپ اپنی انتخابی مہم پر فوکس کر کے کام کو آگے بڑھاتے چلے جائیں. تو اس جماعت اسلامی نے اس بات کا پورا ایک روڈ میپ بنایا ہے کہ اب رابطہ اصل چیز ہے، ملاقات اصل چیز ہے، واٹس ایپ کرنا اور اپنا پیغام دینا اصل چیز ہے. باقی جو کراچی کی سطح کی مہم ہے وہ ہماری مہماتی کمیٹی کر رہی ہے، انشاءاللہ اس کو ہم کر رہے ہیں. اسی طرح اضلاع اور یونین کونسل کے ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ جب انتخابات شروع ہوتے ہیں تو جو ناظم انتخاب ہوتے ہیں، ایک فرد وہ ہوتا ہے کہ جس کو یہ کام کرنا ہوتا ہے ٹیکنیکل کام، جیسے ہمارے راجہ صاحب نے آپ کو بتایا، ووٹر لسٹوں کا کام، پولنگ ایجنٹ کی تیاری کا کام، آپ کو لسٹیں فراہم کرنے کا کام، انتظامیہ سے رابطہ رکھنے کا کام. تو وہ ڈیڈیکیٹڈ ایک فرد ایک یو سی میں ہونا چاہیے. لیکن جو انتخابی مہم چلانے والے لوگ ہیں وہ ناظم انتخاب اگر نہیں بنے، اول تو آپ نے سب جگہ بنا دیے ہیں، نہیں بنے تو ان کا تعین کریں اور اس پورے عرصے میں پوری تنظیم اس ناظم انتخاب کے سپرد کریں. دو ٹیئرز نہ بنائیں جس میں لوگ کارکنان کنفیوز ہیں کہ ناظم علاقہ کی بات مانیں کہ ناظم انتخاب کی بات مانیں. ناظم علاقہ سرپرستی کرے، ناظم علاقہ مالیات کا انتظام کرے، ناظم علاقہ فنڈ کی کلیکشن کی بات کرے، اور آپ جو ناظم انتخاب ہے وہ پورا ذمہ دار ہوگا اپنی یونین کونسل میں اس پوری مہم کو چلانے کا اور کارکنان کے ساتھ رابطہ کرنے کا اور گلیوں کو تقسیم کرنے کا اور ووٹر لسٹوں کو کی بنیاد پر کام کرنے کا یا کارڈن میٹنگز کرنے کا. تو یہ پورا جو ہے وہ ایک نقشہ ہے جس کے تحت اب آپ کو کام کرنا ہے. آخری بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تو اس میدان میں نکل پڑے ہیں اس لیے کہ ہم اس بلدیات کے انتخاب کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے. یہ جو 3-6-7 سال کی مسلسل پہ ہم جد و جہد ہے، اس کا ایک پوائنٹ آ گیا ہے کہ اس پر اگر ہم سے کمزوری ہو گئی، ہماری کوششوں کی کمی کی وجہ سے اگر ہم رہ گئے تو اللہ تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے. آپ یاد کریں اپنے شہداء کو، یاد کریں اپنے ان لوگوں کو جنہوں نے قربانیاں دی ہیں. اس موقع پہ کوئی کوتاہی نہیں کریں، اللہ کیا جواب دینا پڑے گا. اس جواب دہی کے احساس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کام کریں. اور دوسری بات میں آپ سے کہتا ہوں کہ ان بدترین حالات میں بھی، معاشی حالات میں، ہم آپ سے ہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، وہ اہل ایمان ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چاہے خوشحال ہو چاہے بدحال ہو. جس کو اللہ نے زیادہ نوازا ہے وہ 20,000 والی فگر پہ نہ جائے، وہ اتنا دے جتنا اس راستے میں دینے کے نتیجے میں کہتے ہیں کہ CR بنائیں گے. نہیں چلے گا. اب یہ لوگوں کو یہ کہیں کہ آپ ہمیں پیر رکھنے کی جگہ دیں گے تو ہم تو وہ کام بھی کریں گے جو ہمارے، مثلا میں آپ سے یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ اس شہر کے نوجوانوں کے لیے، بچے بچیوں کے لیے ہم بنائیں گے IT کی یونیورسٹی. اگر ہمارے اختیار میں نہیں ہوگا تب بھی اپنے اس پوزیشن کو سامنے رکھ کر بنائیں گے انشاءاللہ. ہم ان کو اکوپ کریں گے، ہم ان کو اعتماد دیں گے، ہم ان کو امید دیں گے انشاءاللہ. ایسا تو ہماری قسمت میں نہیں ہے کہ دھکے ہی کھاتے رہیں، مایوس ہو جائیں اس ملک سے، اس کے کلچر سے، اس کی تہذیب سے، اور اپنے شہر سے نہیں ہونے دیں گے مایوس انشاءاللہ. پورے اعتماد سے لوگوں سے بات کریں، اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا، آپ کی گفتگو میں برکت ڈالے گا. آپ کا کہا ہوا ہے کہ ایک جملہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ جمع ہوگا آپ کے لیے. آپ کا اٹھا ہوا ہر قدم انشاءاللہ آپ کی جنت کی طرف اٹھنے والا قدم ہوگا. اسی اسپرٹ اور جذبے کے ساتھ نکلیں، سارے سروس بدل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ساری رائے بدل جائیں گی. جیت کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں. یہ جو شکست ہوتی ہے سب سے پہلے دماغوں میں آتی ہے. جو دماغوں میں شکست کھائے ہوئے ہوتے ہیں وہ آپ کو بڑی بڑی مصلحتیں سکھاتے ہیں. ادھر سے کر لو، ادھر سے جوڑ کر لو، ادھر سے توڑ کر لو. او بھائی بہت جوڑ توڑ ہم نے کر کے دیکھ لیے، 50 سال میں یہی کام کر رہے ہیں. کیا ملا ہے ہمیں؟ اب اپنی بنیادوں پہ کھڑے ہو جاؤ بس، اور پورے اعتماد کے ساتھ کام کرو. دماغ سے شکست نکال لو، انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جاؤ گے. اور اگر وقتی طور پر کہیں کہیں شکست بھی ہوگی تو وہ پلیٹ فارم بنے گا آئندہ کی فتح کا انشاءاللہ. پورے اعتماد سے نکلے میدان میں، جیتیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم تو جیتیں گے ہی جیتیں گے. یہ گر بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کے ساتھ. گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. ہم مات والی بازی لگاتے ہی نہیں ہیں الحمدللہ، ہم جیت والی بازی لگاتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے ساتھ شہید ہو گئے، اور کسی نے کیا خوب کہا کہ یہ تلوار پر خون کی فتح ہے جو قیامت تک فتح کا نشان بنی رہے گی. اس لیے میرے بھائیوں اس میں شکست نہیں ہے.
اس میں فتح ہی فتح ہے، اعتماد ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے. تو یہ بلدیاتی انتخاب یقین کے ساتھ لڑیں گے انشاءاللہ. جد و جہد کیجئے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے جو ناراض کارکن ان کو نکال کے لائیے. ناراض وراض کس بات کے ہیں بھائی؟ اس دین کا کام ہے، اس میں ناراض کیوں ہوتے ہو؟ اللہ کو جواب دینا ہے. افراد سے تو مسئلے ہو ہی جاتے ہیں، میرا آپ سے، آپ کا مجھ سے مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اللہ کے جواب دے دیں گے میں نعیم بھائی سے ناراض تھا اس لیے میں نے کام نہیں کیا. جب موسم اچھا، جس طرح کہہ رہے تھے نا، موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان. اب تو موقع آیا ہے میدان میں نکلنے کا بھائی، اب تو قربانیوں کا ثمر ملنے کا موقع آیا ہے. تو آپ جو ہیں وہ کہیں کہ صاحب میں ناراض ہوں، کوئی ناراض نہیں. الحمدللہ پوری یکسوئی کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھیں گے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں بہترین کامیابی سے نوازے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ ایک فائل بنائی ہمارے ایک ساتھی نے، مجھے آج کہا کہ آپ جب میں قربانی کے حوالے سے بات کریں گے تو لوگوں سے کہیں کہ یہ فائل بنا لیں، ہر کارکن کو دے دیں کہ جس سے بھی آپ جو ہے کھال جمع کرتے ہیں اس کا نام، پتہ اور اس کا نمبر نوٹ کر لیں، اور یہ نوٹ کر کے پھر آپ اس کو اپنی انتخابی مہم میں SMS بھیجنے میں اور جو ہماری کیمپینز چلتی ہیں اس میں استعمال کریں. مجھے اچھا لگا تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ اچھا کام ہے، جو اچھا کام جہاں ملتا ہے لے لیں اور کام شروع کر دیں. بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.